إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلو پہل ہر قسم کی تعریفیں، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس اللہ رب العالمین کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، آمنہ کے لخت جگر، نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کی ذلت کے اسباب و علاج۔ مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے، کیا ریزنز ہیں کہ آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ دو پوائنٹ پہ انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عزت اور ذلت کا مالک
اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ذلت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اور عزت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم عزت والی امت میں سے ہیں، ہمارا تعلق اس امت سے ہے جو امت خیر امت ہے، جو امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ بہترین امت کب ہوں گے؟ جب ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، تب جا کر کے ہم بہترین امت ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ امت محمدیہ ایک سوٹیبل، قیامت تک کے لیے ایک سوٹیبل امت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی شریعت ان تک محدود تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی ہے جو قیامت تک آنے والے ہر دور، ہر مسئلے کے لیے سوٹیبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دور بدل جائے گا تو اس کا حل ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سوٹیبل دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہترین جو ہے اور خیر امت کے لقب سے اللہ نے اس کو ملقب کیا ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے، چہرہ کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہارا قبلہ چینج ہو رہا ہے اور تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر جو یہودی تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں کہ یہ تو اب تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اب تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ یہ بیوقوف ہیں، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تم خیر امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 143،
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي إلى من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اے نبی، وہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اب تک وہ جس کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا لیکن اب اس نے قبلہ کو چینج کر لیا ہے۔ اے نبی، یہ راستہ آپ کے لیے بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا۔ اے نبی، آپ تو بالکل متوسط اور آپ تو بالکل خیر امت کے لقب سے ملقب کیے گئے ہو۔ یہ امت محمدیہ ایسی امت ہے جو سب سے بہترین امت ہے اور لوگوں کے لیے گواہی دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ان سارے آیتوں سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے، خیر امت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ امت محمدیہ خیر امت ہیں، سب سے بہترین امت ہے، تو آج یہ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ آج ان مسلمانوں کے اوپر لاکھ گھسوٹ کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ آج مسلمانوں کو جوتوں سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دے دیا کہ جب یہ امت خیر امت ہے تو پھر آج یہ ذلیل کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دے دیا۔ سورۃ الروم سورہ نمبر 30 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 41۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر، خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو بھی فساد آتا ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی کوئی بھی حکم ہوتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبت کو لا کر تمہیں آزمانا چاہتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اگر آج ہم ذلیل ہیں، اگر آج ہمارے اوپر لات برسائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 پارہ نمبر 25 آیت نمبر 30۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہیں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی پریشانی آتی ہے، آج ہم اگر ذلیل ہیں، اگر آج ہم خار ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ اور آج اگر ہم ذلیل ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں تب تک ہماری حالت صحیح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 آیت نمبر 11۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ تو آج ہم اگر ذلیل ہیں تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے، اور یہ ہماری حالت، ہم مسلمانوں کی حالت تب تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں،
جب آج ہم ذلیل و خوار ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہے، ریزنز کیا ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں۔ مسلمانوں کی ذلت کا سب سے پہلا سبب ہے ترک قرآن۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمان رمضان قرآن پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں ان کو نصیب نہیں ہوتی کہ وہ قرآن نکال کر کے پڑھیں۔ آج جمعہ کا دن تھا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک دو لوگ ہی جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کیے ہوں گے۔ آج ہم نے قرآن سے رشتہ ناتا چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی میں قرآن دیتے ہیں، اس کو لفافے کے اندر پیک کر کے رکھتے ہیں، الماری کے اندر رکھتے ہیں، تاکو کے اندر رکھتے ہیں۔ یعنی آج ہم نے قرآن کو تاکو میں سجانا، ان کی زینت، الماری کی زینت ہم نے بنا دی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، تاکو میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکو میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے جو آج ہم نے الماری کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے جسے ہم نے تاکوں کے اندر سجانے کی چیزیں بنا دی ہیں، ہم نے تاکوں کی زینت بنا دی ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ ناتا ختم ہو گیا۔ جب ہم قرآن سے رشتہ ناتا ختم کریں گے تو یہ ہماری ذلت کا ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے کہ قرآن کا چھوڑ دینا۔ کیونکہ جو انسان قرآن سے اپنا رابطہ رکھتا ہے، جو انسان قرآن کو پکڑتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ انسان کبھی زائل نہیں ہوتا، وہ امت کبھی زائل نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی وجہ سے ان کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، حدیث نمبر 817، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو جو عزت دیتا ہے وہ اسی قرآن کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جو بلندی دیتا ہے تو اسی قرآن کی وجہ سے دیتا ہے، اسی قرآن کی وجہ سے اسے عزت ملتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کو جب تک ہم پکڑے رہیں گے، قرآن پہ جب عمل کریں گے تب ہم عزت کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب ہم قرآن سے رشتہ ختم کر دیں گے تب ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ تم جو ہے قرآن کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ذلیل ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، یعنی ہم قرآن پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن بہقی، حدیث نمبر 11036، کہ ان عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ لوگوں میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، یعنی ہم نے تمہارے درمیان قرآن چھوڑا ہے اور حدیث چھوڑی ہے، اگر تم ان دونوں کتابوں کو پکڑے رہو گے، یعنی اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، اگر تم ان دونوں کتابوں کو پکڑے رہو گے، اگر تم ان دونوں کتابوں پر عمل کرو گے تو تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر آج ہم ذلیل ہیں تو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی ذلت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ آج ہم نے حقیقی ایمان اور توحید سے محروم ہو گئے۔ آج مسلمان شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن وہ قبروں کے سامنے جاتا ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، درگاہوں کے سامنے جاتا ہے، مزاروں کے پاس جاتا ہے، وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، فاتحہ کرتا ہے، 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، محرم مناتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہیں،
جو ہے تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، سالانہ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں. آج ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حقیقی ایمان اور توحید نہیں ہے. کیونکہ جس کے اندر حقیقی ایمان اور توحید ہو وہ قوم کبھی بھی ذلت نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 46، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تم جو ہے غم نہ کرو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی حکومت کرو گے اگر تم سچے معنی میں مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم حقیقی میں مومن ہو تو تم سر بلند رہو گے. لیکن آج اپنے دل کے اندر نظر دوڑاؤ اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا آج ہم حقیقی معنی میں مسلمان ہیں؟ آج ہمیں ذرا سی نظر لگ جاتی ہے، آج ہم کالے دھاگے پیلے دھاگے استعمال کرتے ہیں، تعویذ استعمال کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھی، یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے. اگر ہمارے اندر حقیقی معنی میں توحید آ جائے، اگر ہمارے اندر حقیقی اگر ایمان آ جائے، اگر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جیسا ایمان آ جائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسا ایمان آ جائے، حضرت زمیرہ رضی اللہ عنہ جیسا ایمان آ جائے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان آ جائے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان آ جائے، تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتے. اگر آج ہم ذلیل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حقیقی معنی میں ہمارے اندر ایمان و توحید نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں، ہم توحید کو اپنے اندر پیدا کریں، ہم شرک و بدعت سے بچیں، شرک و بدعت کا کوئی کام نہ کریں. اور یاد رکھیں، ہمارے اندر ایمان تب پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، جب ہم قرآن حدیث پڑھیں گے، قرآن حدیث پر عمل کریں گے، تب جا کر ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا. کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن تو وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے لگتے ہیں. تو آج اگر ہم ذلیل ہیں تو دوسرا سبب کیا ہے؟ آج حقیقی ایمان اور توحید ہمارے اندر نہیں ہے. اسی طرح مسلمانوں کی ذلت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ آج ہم گناہ اور معصیت کے مرتکب ہو چکے ہیں. آج ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، آج ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان زناکاری کے اڈے میں مل رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان بے حیائی کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہو چکے ہیں، آج ہمارے نوجوان ٹک ٹاک جو ہے دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہا ہے، آج ہمارے نوجوان نہ جانے ریلز دیکھ رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، پورن موویز دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جس قوم کے نوجوان اس طرح ہو جائے، جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آج مسلمان اگر ذلیل ہے، اگر آج مسلمان اگر خار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان صحیح نہیں ہے، آج ہمارے نوجوان گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں. اگر آج ہم اپنے ماں و بہنوں پر نظر دوڑاؤ تو آج ہمارے ماں بہنیں بے پردگی کے بالکل عام ہو چکی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے، شادی بیاہ کے موقع پر بے پردگی عام ہے، بازاروں کے اندر بے پردگی عام ہے، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر بے پردگی عام ہے. جب گناہ کے کام کریں گے تو میرے پیارے ساتھیوں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ذلیل نہیں ہوں گے؟ کیا ہم خار نہیں ہوں گے؟ جب ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو ہم بالکل برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کے کام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی برباد کر دیتا ہے، دنیا کے اندر ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا،
سورۃ النور سورہ 24 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 96. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا جو امت محمدیہ سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر بھی برسائے, کچھ لوگوں کے اوپر تو اتنی ہوائیں چلائی, کچھ لوگوں کو تو زمین کے اندر ان کو گاڑ دیا, کچھ لوگوں کو تو بالکل سیلاب میں کر دیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے گناہ کے کام کیے تھے. گناہ کرنے کی وجہ سے دیکھیے کیا کیا نقصان تھا. اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دے گا. تو اگر آج مسلمان ذلیل ہیں, اگر آج مسلمان خوار ہیں, تیسری وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان گناہوں کے اندر بالکل ملوث, گناہ کے اندر بالکل پڑے ہوئے ہیں. اس کا علاج کیا ہے میرے پیارے ساتھی؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم گناہ کے کام چھوڑ دیں, ہم گناہ کے کام چھوڑ دیں, ہم اصحاب کہف جیسے نوجوان بن جائیں. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ اصحاب کہف جیسا نوجوان بنو. اصحاب کہف سورہ کہف کی تلاوت کرو, اس کے اندر آپ کو چند نوجوانوں کا ذکر آپ کو ملے گا. وہ نوجوان تو تھے لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے اپنا گھر دیوار چھوڑ دیا, اللہ کی خاطر انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا, اپنی بستی چھوڑ دی. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کو اور ہمیں اصحاب کہف جیسا نوجوان بننا پڑے گا. اگر آپ ایسا بنتے ہیں تو کوئی بھی مائی کا لال ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آج مسلمان ذلیل ہیں تو مسلمانوں کے ذلت کا چوتھا سبب یہ ہے آج مسلمان دین سے دور ہیں. آج مسلمان ذلیل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان دین سے دور ہے اور دنیاوی کامی میں مشغول ہو گئے ہیں. جب ایک مسلمان دین کو چھوڑ دے گا, دین پہ عمل نہیں کرے گا اور وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ظالم بادشاہ کو مقرر کرے گا اور وہ ظالم بادشاہ ان کے اوپر حکومت کرے گا, ان کے اوپر ظلم کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد کتاب القدر حدیث نمبر 3462, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا تبايعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اذا تبايعتم بالعینة, جب تم کاروباری میں چوری کرنے لگو گے, جب تم کاروباری میں چوری کرنے لگو گے, جب تم کاروباری میں گھٹولا بازی کرنے لگو گے, اور جب تم گائے کے دموں کو پکڑے رہو گے, یعنی جب تم مویشی چیزوں میں مشغول ہو جاؤ گے اور جب تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جب تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ کو مقرر کرے گا, لَا يَنزِعُوا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ, اور وہ ظالم بادشاہ تمہارے اوپر اس وقت تک حکومت کرتا رہے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے. اگر آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اگر آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آج کبھی ہماری داڑھی کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے, آج ہمارے کرتے پاجمے کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کے خلاف بل لایا جا رہا ہے, چاہے وہ وقف بل ہو, چاہے وہ NRC ہو, NRP ہو اور CAA ہو, یہ جیسے بل لائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں, دین سے دور ہیں. کبھی تو ہمارے بہنوں کے خلاف ان کے حجاب کی پابندی لگائی جا رہی ہے. کیوں میرے پیارے ساتھی؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جو امت محمدیہ خیر امت تھی, جو امت محمدیہ عزت والی امت تھی, لیکن آج وہ امت ہر جگہ لات کھا رہی ہے, جوتے برسائے جا رہے ہیں, ان کو ستایا جا رہا ہے, ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا
کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کا ریزن یہ ہے آج مسلمان دین سے دور ہے اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ایسا ہو رہا ہے۔ مسلمان آج دنیا سے مطلب ہے، دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر گھس گئی ہے، اس لیے آج ساری قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ ساری قوم آج جو ٹوٹ پڑ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الملاحم حدیث نمبر 4262، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن عثمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر دوسری قوم اس طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جس طرح کھانا کھانے والا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ دوسری قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جس طرح کھانا کھانے والا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ کہیں شادی بیاہ میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو آپ ویٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ویٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی اٹھے گا تو پھر ہم اس کی جگہ پہ جا کر کھانا کھائیں گے، انتظار کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طرح مسلمانوں کے اوپر دوسری قوم بالکل ظلم کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، ایک جو ہے ظلم کریں گے وہ نکلے گا، دوسرے آئے گا، وہ دوسرا نکلے گا، تیسرا آئے گا، یعنی دوسری جو قوم مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اسی طرح جس طرح جو ہے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ فقال قائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول جب یہ ہماری حالت ہی ہو جائے گی، کیا اللہ کے رسول ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، اے میرے صحابہ، تمہاری تعداد تو بالکل زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، تمہاری تعداد بالکل زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی جس طرح سیلاب کے اندر جھاگ ہو۔ پانی ہے سیلاب، اس کے اندر جھاگ ہوتا ہے، اس کو آپ ہاتھ سے پکڑیے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح مسلمانوں کی حیثیت ہو جائے گی، مسلمانوں کو جیسے چاہیں گے تیسے جو ہے ان کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا۔ ریزن کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کے جو ڈر کو ختم کر دے گا، یعنی دشمنوں کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر بالکل ملوث ہو جائے گا، تمہارے دل کے اندر بالکل جان گزی ہو جائے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن مَحَابَّةَ مِنكُمْ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِنَ الْوَهْنِ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیۃ الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اگر آج مسلمان ذلیل ہے، اگر آج مسلمان لات کھا رہا ہے، آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کبھی مسلمانوں کی جو مومبلچی کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کبھی جو ہے ان کو ریپ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، آخر ہو کیوں رہا ہے؟ بس یہی وجہ ہے، دنیا کی محبت ہم نے اپنے دل کے اندر جاگزی کر لی، ہم نے دین چھوڑ دی، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دین کی طرف آ جائیں، ہم دین پر عمل کرنے لگ جائیں، ہم شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مسلمانوں کی ذلت کا پانچواں سبب ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج مسلمان مسلک کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، آج مسلمان کاسٹ کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں، برادری کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں،
آج مسلمان آپس میں کہتے ہیں یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ انصاری ہے، ایک کی شادی دوسرے سے نہیں ہو سکتی، ایک کے گھر جو ہے دوسرے نہیں جا سکتے. یعنی ہم نے کاسٹ کی وجہ سے ہم نے برادری کو بانٹ دیا اور برادری کی وجہ سے ہم نے نفرت پیدا کر لی. آج ہم مسلک کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. فلاں حنفی ہے، فلاں دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے. آج ہمارے اندر یہ چیز ہو چکی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے بڑی ادباً گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آج مسلک کی وجہ سے چاہے وہ حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائی ہو، یہ ہمارا اپنا گھریلو مسئلہ ہے. یہ ہمارا اپنا گھریلو مسئلہ ہے. یہ گھریلو مسئلہ آپ باہر میں شو مت کرو. آپ غیر قوموں کو، غیر مسلموں کو یہ ہونے مت دو کہ یہ مسلمان تو آپس میں بٹے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ اتحاد اتفاق نہیں ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پھنسا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پھنسا رہا ہے. اس لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت سونے کا نہیں، یہ وقت بالکل جاگنے کا ہے. یہ وقت آپ کو کھراتے لینے کا نہیں، یہ وقت بالکل آپ کے جو ہے جاگنے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اس وقت سو گیا، اگر آپ نے اپنے اندر اتحاد اتفاق نہیں پیدا کی، یاد رکھے آپ بالکل ہلاک و برباد ہو جائیں گے. آپ کے اوپر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی. اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی اختلاف ہو فوراً کتاب اللہ اور کتاب رسول کی طرف آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور سارے کام اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور جب تم آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، نماز کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کبھی تمہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے معاملے میں اگر مسئلہ جو تمہیں اختلاف ہو جائے، اگر تمہیں رفع الیدین کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تمہیں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تم بالکل اس کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ. اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بٹ جائیں. اگر ہم مسلمان اگر بٹ گئے، یاد رکھنا ہم تو ذلیل ہیں اور ذلیل ہو جائیں گے. مان لو کوئی بکری ہے، اس کا ریوڑ ہے، اس کی ریوڑ میں سے اگر ایک بکری نکل کے چلے جائے تو وہ بکری، اس بکری کو بھیڑیا کھا جاتی ہے، اس بکری کو بھیڑیا کھا جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ریوڑ سے وہ الگ ہو گیا. اسی طرح آج مسلمان اگر ہم الگ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بڑھ جائیں گے فرقہ پرستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو یاد رکھیے ہم ذلیل اور ہوتے چلے جائیں گے. تو اپنے اندر جو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کریں. اسی طرح مسلمانوں کی ذلت کا چھٹا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے عبادت چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنا چھوڑ دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مرو کٹو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد، حدیث نمبر 203357، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز کو مت چھوڑنا. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کیونکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. اللہ اس شخص سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. بری ذمہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں، اللہ کو رسپانسبلٹی نہیں ہے، اب تم مرو کٹو،
اب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج ہم ذلیل ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کی بات چھوڑ دی، آج ہم نے نماز چھوڑ دی۔ رمضان کے اندر کتنے نماز پڑھتے تھے، رمضان کے اندر سحری کے اندر کھانے ملتا تھا تو ہم کھانے کے لیے آ جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ سحری کے اندر کھانے کا انتظام تھا، سارے لوگ موجود ہو جاتے تھے۔ لیکن اب رمضان ختم، کھانے نہیں مل رہا ہے، اب فجر کی نماز میں کوئی نہیں آ رہے ہیں۔ افطاری کے ٹائم پہ افطاری کرنے کے لیے آ جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ کھانے مل رہا ہے۔ رمضان ختم، پھر لوگوں کی تعداد ختم۔ جمعہ کا دن تھا، فجر کے وقت 3 سے 4 آدمی موجود تھے۔ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ اب بتاؤ، جب ہمارا تعلق اللہ سے گہرا نہ ہو، جب ہمارا رشتہ اللہ سے گہرا نہ ہو، تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم مرو کٹو، کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ اگر آج ہم ذلیل ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ آج ہم ستائے جا رہے ہیں، ایمان مضبوط کرو، اللہ کی بات کرو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو۔ جب مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا، مسلمانوں کا ایمان اسٹرانگ تھا، 313 صحابی، 313 کی تعداد 1000 سے جیت گئے۔ کیوں؟ ایمان مضبوط تھا، توحید مضبوط تھی، جس کی وجہ سے وہ جیت گئے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے لیکن آج مسلمان جوتے کھا رہے ہیں، وجہ یہی ہے ہم نے نماز چھوڑ دی، آج ہم نے نماز چھوڑ دی، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے ذلیل ہونے کا 7واں ریزن اور 7واں سبب یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، نوجوان بال کٹا رہا ہے فلمی اسٹائل میں۔ ہیرو اگر کان میں بالی پہن رہے ہیں، ہمارے نوجوان کان میں بالی پہن رہے ہیں، گلے میں جو ہے مالا اور ہاتھ ڈال رہا ہے، چین ڈال رہا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ فلمی اسٹائل میں جینس پھٹا پھٹایا پہن رہا ہے، بندر جیسا بال کٹا رہا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت غیر مسلموں کی مشابہت ہو گئی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی غیر کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان ذلیل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر لی، کھانے پینے کے معاملے میں ہو، پہننے کے معاملے میں ہو، بولنے کے معاملے میں ہو۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ہولی بھی منا رہے، دیپاولی بھی منا رہے، غیر مسلم کے تہوار منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم سیکولرزم ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ کمپرومائز نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، ہم کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آج مسلمان ذلیل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ذلیل ہونے کا 8واں سبب یہ ہے کہ آج مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور ہے، یعنی آج مسلمان غریب ہے۔ آج مسلمانوں کو پنچر بنانے والا کہا جاتا ہے، پنچر بنانے والا کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم فزیکلی بھی اسٹرانگ بنو، اسی طرح تم مالی بھی اسٹرانگ بنو، مالی بھی اسٹرانگ بنو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2446، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی من احسن من اقرب الضعیف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے جو ہے بہتر ایک طاقتور مومن ہے، طاقتور مومن ہے۔ اس لیے آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ بنو اور مالی بھی اسٹرانگ بنو، اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ بزنس کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کر کے بتایا، بزنس کے اندر برکت ہے۔ جب آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو کوئی بھی انسان آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، آپ کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر آج مسلمان ذلیل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج مسلمان معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ اسی طرح آج مسلمان اگر ذلیل ہے، اس کا 9واں ریزن یہ ہے کہ آج مسلمان کہ جو عالم ہے، رہنما ہے، وہ بالکل علماء سو ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے جو رہبر ہے، لیڈر ہے، وہ پیسہ کی خاطر، وہ کمانے کی خاطر، وہ شہرت کی خاطر،
وہ عوام الناس کو گمراہ کر رہا ہے، عوام الناس کو غلط مسئلے بتا رہا ہے، عوام الناس کو شرک کے اڈے پہ لے جا رہا ہے، قبروں کی جو ہے قبرستان کے اندر جا کر قبروں کا سجدہ کرا رہا ہے، مزاروں کے اندر لے جا رہا ہے، درگاہوں پہ لے جا رہا ہے، تعویذ پہنا رہا ہے، گنڈا پہنا رہا ہے، سیپ پہنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے ساتھ اس طرح شریک کریں گے، اور یہ سب کرنے والے کوئی نہیں بلکہ ایک عالم دین ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں۔ تو جب مسلمان کے رہبر، کسی بھی قوم کے رہبر، لیڈر اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اس کے ماننے والے کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ابن قتادہ نے ایک بڑی اچھی جملہ کہا ہے کہ علماء نمک کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی بھی کھانے میں آپ نمک دے دو، خراب کو بھی وہ صحیح کر دیتا ہے، خراب چیز کو بھی جو ہے نمک صحیح کر دیتا ہے۔ اسی طرح عالم ایسے ہوتے ہیں، حقیقی میں جو عالم ہو، جو قوم کی فکر کرنے والے عالم ہو، وہ حقیقی معنی میں ایسے ہوتے ہیں خراب ماحول کو وہ صحیح کر سکتا ہے، اور عالم ایسے ہیں جو خراب صحیح ماحول کو خراب بھی کر سکتا ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اگر آج مسلمان ذلیل ہیں، آج دیکھ لیجئے، آج سوشل میڈیا پر آپ نظر دوڑائیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عالم ہے، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اسلام کے خلاف بول رہا ہے، اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو پیسہ مل رہا ہے، پیسے کی خاطر غلط غلط فتوے، قرآن کے غلط جو ہے کوٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی قرآن پہ جو ہے شک ڈالتے ہیں، کبھی کبھی اسلام کے خلاف گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر مسلمان ذلیل ہے، اگر مسلمان کھار ہے، اس کے پیچھے نواں سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کے لیڈر کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی ذلت کا 10واں اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آج مسلمان سیاست کے میدان میں پیچھے ہیں، آج مسلمان سیاست کے میدان میں پیچھے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو آرمی ہے، پولیس ہے، گورنمنٹ جاب ہے یا نیتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے قوم کے لوگ سیاست کے میدان میں، پولیٹکس میں اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے جب دوسرے قوم کے لوگ سیاست کے اندر، حکومت ان کی رہے گی، وہ اقتدار پہ وہ رہیں گے، وہ کرسی پہ وہ بیٹھیں گے، تو آپ کو جو چاہیں گے نچائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اس وقت ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں، دینی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کو جانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کا جو دور چل رہا ہے، ہم مسلمانوں کو سیاست میں جانے کی ضرورت ہے، سیاست میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم سیاست کے میدان میں نہیں جائیں گے تب تک مسلمان ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ اس لیے 10واں لاسٹ پوائنٹ یہی تھا کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے عزت کی زندگی گزارے تو آپ جو ہے سیاست اور پولیٹکس کے میدان میں بھی جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مسلمانوں کے ذلیل ہونے کے میں نے 10 اسباب اور اس کا علاج بتایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے جو لوگ کوچ کر گئے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔